سوال تھا کہ کیا ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی معجزے ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل، وہ جو خالق و مالک ہے ہمارا، وہ غفور الرحیم ہے کہ جب کوئی گناہوں کی دنیا سے پلٹ کر اس کی طرف رجوع کرے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ہاں، اگر تم آزمائی جا رہی ہو، چاروں طرف اندھیرا محسوس ہو رہا ہے، سبھی راستے بند ہیں، کوئی امید نظر نہیں آ رہی، مگر تم صبر کیے ہوئے ہو، تو یقین رکھو کہ تمہارے لیے معجزہ ہونے ہی والا ہے، کیونکہ رات آخری پہر میں بہت گہری ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد سویرا ہوتا ہے۔ گہرے کالے بادلوں سے ہی موسلا دھار بارش ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جہاں تمہارے صبر کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں میرے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، معجزے ہوتے ہیں، آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں اور ثابت قدم رہنے والوں کو نواز دیا جاتا ہے۔ تم اس رب کے لاڈلے ہو نا، تم جانتے ہو کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں اکثر مصائب سے بچا لیتا ہے، مگر تمہاری ایک دعا ہے جو اب تک قبول نہیں ہوئی، جو تمہارے دل سے جاتی بھی نہیں، تو سنو، وہ دعا لاڈلی نماز سے پوری ہو جائے گی۔ تم جانتے ہو نا، لاڈلی نماز تہجد ہے، تو اس کے لیے پڑھا کرو تہجد، اور پھر تم دیکھنا کیسے معجزات ہوتے۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا، اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو، جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر دیکھو، اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر، اور یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا ایک دن، یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا۔ جانتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پہ اندھا یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے، پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں اور تم قدم بہ قدم اس کے کن کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہو۔ معجزے کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، اور پھر وہ آزمائشیں ہی تمہیں ان حیرت انگیز مقامات تک لے جاتی ہیں جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ اگر تمہیں اللہ یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکون پہ یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو، دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل کرتا ہے، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکون کی تشریح بن جاتا ہے۔ اب سوچو ذرا، کیا وہ رب قادر نہیں کہ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کرے؟ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تمہیں نظر آنے والے اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دیتا ہے؟ تمہاری یہ خواہش اس کے بس ایک کن کی مار ہے۔ فرض کرو اگر وہ تمہاری دعاؤں کی آمین کو قبول کر کے تمہیں وہ عطا کر دے جو تم مانگ رہے ہو، اور پھر تمہاری دعا کو تمہارے لیے
بد دعا بنا دے تو تم کیا کرو گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ اس آسمان اور زمین میں اور کون ہے جو تمہیں تمہاری قبول ہوئی دعا سے پھر بچائے گا؟ کیا وہ اللہ بہتر نہیں جانتا؟ کیا اس نے تم سے تمہاری خواہش لے کر تمہارے لیے بہترین نہیں سوچ رکھا ہوگا؟ وہ تو اپنے دیے گئے مال میں سے جب لیتا ہے تو کہتا ہے اللہ کو قرض دو، تو کیا تمہاری دعاؤں کو یوں ہی ضائع کر دے گا؟ کیا وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے گا؟ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ اس پر کامل یقین کر کے تو دیکھو۔ اللہ کی مصلحتوں کو تم جان سکتے ہو کہ کس طرح اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آزمائے گئے تھے۔ تم تو ایک عام سے انسان ہو، تم اللہ اللہ کرتے ہو تو وہ تمہیں آزمائے بغیر چھوڑ دے گا؟ وہ تم سے آزمائش لیے بغیر تمہیں چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ تمہیں آزمائے گا۔ بس تم یقین رکھو، جب وہ دیتا ہے تو شکر کرو، اور جب لیتا ہے تو صبر کرو۔ انتہا پہ نہ جاؤ، کیونکہ انتہا پہ جانا اسے بھی آتا ہے، لیکن ہمارا عظیم الشان رب ہم پر ہم سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ سنو، بہت کم وقت رہتا ہے، اب تمہاری دعا قبول ہونے کی گھڑی ہے۔ یہ مایوسی کیسی؟ کب تک یہ پریشانی؟ کب تک؟ خود کو اتنا بے مول نہ کرو کہ لوگ آپ پر مذاق بنانا شروع کر دیں۔ بس دعا کا دامن نہیں چھوڑنا۔ معلوم ہے جو سکون سجدے میں ملتا ہے نا، وہ محل میں بھی میسر نہیں، کیونکہ سجدہ کرتے وقت ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ کا صبر آزمایا جا رہا ہے، لیکن اس صبر کا صلہ تمہیں بہت بہترین دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ٹوٹ کر بکھر جانا بری بات نہیں ہے، ٹوٹتے بھی وہی ہیں جن کو اللہ پاک نے جوڑنا ہوتا ہے۔ جب ضبط نہ کر پاؤ تب جی بھر کر سجدے میں رو لیا کرو، اور مجھے اس کے کن کی امید تھکنے نہیں دیتی۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا، اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اور جب تمہیں لگے کہ تمہارے سجدے طویل ہو گئے ہیں، دل مطمئن ہو گیا ہے، صبر آ گیا ہے، اور تہجد قضا نہیں ہو رہی، جو پیچھے رہ گئے ان کی فکر اب نہیں ستا رہی، تو سمجھ لینا یہ وہی سکون ہے جسے تم دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، یہ وہی کن فیکون ہے جس کا تمہیں انتظار تھا۔ اینڈ دس بیوٹیفل دعا مائی سویٹ آل لسنرز، اللہ کرے تمہیں وہ سب کچھ بہت جلدی مل جائے جس کو پانے کی دعا تم روز کرتے ہو، جس کے لیے تمہارے دل میں بے چینی، آنکھوں میں آنسو اور پانے کی آرزو ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔